سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ببرکته بسم الله الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ پھر نبی اور آل نبی کی محبت میں درود پاک کا امتحار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ مسلسل کئی ایام سے ذکر شہدائے کرب و بلا سماعت فرما رہے گے۔ کل آپ نے سماعت کیا تھا حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے۔ اب آگے آپ سماعت کیجئے کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اب میدان کارزار اور میدان کرب و بلا میں کون تشریف لاتا گے اور جام شہادت نوش فرماتا گے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امام عالی مقام کے سامنے آپ کے لخت جگر، نور نظر، شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ امام حسین کے پاس آتے گئے اور عرض کرتے گئے، اے ابا جان، اے نواز رسول۔ اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے گئے، اور آپ جب میدان کرب و بلا میں اترنے کی اجازت اپنے ابا حضور سے طلب کرتے گئے، اس وقت آپ کی عمر فقط 18 سال کی تھی۔ کتنے سال کی عمر تھی؟ بولے کتنے سال کی عمر؟ 18 سال کی عمر تھی۔ 18 سال کی یہ نوجوان اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، نور نظر اور شبیہ پیمبر، اور ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتا تھا اسے حضور کا چہرہ یاد آ جایا کرتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشابہ آپ کا چہرہ مبارکہ اور آپ کا چہرہ حضور کے حسن کا خدمہ پڑتا تھا۔ اتنے حسین و جمیل اور 18 سال کی عمر میں امام حسین سے اجازت طلب کرتے گئے، اے نواز رسول، اے ابا حضور، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان کرب و بلا میں جاؤں، یزیدیوں کے مقابلے میں جاؤں، اور مجھے بھی اپنے نانا کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب ہو جائے، آپ اجازت دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند ارجمن پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا، میں تمہیں کس بات کی اجازت دے دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے کی یا تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے دو؟ کس بات کی میں تمہیں اجازت دے دوں؟ اے بیٹے، میدان کارزار میں وہاں فقط خون کی ندیاں بہتی گئے اور ظالمان سنگ دل یزیدی اتنے پتھر دل گئے کہ ان کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی گئے۔ میں نے اتنے سارے خطبے ان کے سامنے دیے اور اللہ پر جو
ان کے مقابلے میں گیا کہ بہترین خطبہ دے کر آیا، اس کے باوجود بھی ان ظالموں کو ذرہ برابر بے احساس نہیں گے، اور جو چاہتا ہے ان پر تیر برساتے گے، تلواروں کے وار کرتے گے، اور زخمی کر کے گھوڑے سے نیچے گرا کے انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ بیٹا تمہیں کس بات کی اجازت میں دے دو؟ تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دے دو، تلواروں کے زخم کھانے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر یہ امام حسین کے وہ شہزادے کے یہ بیان کیا چاہتا ہے کہ آپ کی کوئی ضد یا آپ کی کوئی ہٹ ایسی نہیں تھی کہ امام حسین نے پوری نہ فرمائی ہو۔ حضرت علی اکبر جو کہتے تھے امام حسین اسے پورا فرما دیا کرتے، جو ضد آپ کرتے امام حسین اسے پورا فرما دیا کرتے۔ لیکن اللہ اکبر یہ میدان کرب و بلا میں جانے کی اجازت طلب کر رکھے گے۔ البتہ آپ سوچے کہ سلام کیسے امام حسین اجازت دے دیں، کیسے دے؟ لیکن اللہ اکبر اگر اجازت نہیں دیتے گے تو شیشہ دل چور چور ہو جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر کا، کیونکہ انہیں بھی جام شہادت نوش کرنا گے۔ اس لیے اللہ اکبر امام حسین نے چارہ نہ چارہ آپ کو اجازت دے دی اور کہا کہ بیٹے جاؤ یزیدیوں سے مقابلہ کرو اور اللہ اکبر رائے خدا میں شہید ہو جاؤ۔ اب دیکھیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جانے کی تیاری کر رکھے گئے، جب آپ جانے لگے، اللہ اکبر جانے کے لیے تیار ہوئے، تو امام عالی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا۔ ذرا کائنات میں ایسا باپ بتاؤ کہ اللہ اکبر جو اپنے بیٹے پر، اپنے بیٹے کے سر پر شہادت کا سہرا جس نے باندھا ہو۔ ذرا کائنات میں ایسا کوئی باپ بتاؤ کہ اللہ اکبر جس نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا اور اللہ کو پر سر پر شہادت کا سہرا پہنایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے اپنے بیٹی علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحے اپنے دست مبارک سے لگائے اور فولادی ٹوپی کو سر پر رکھا، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ اور اللہ اکبر جب مکمل تیاری ہو گئی امام حسین نے سوار کیا، ساری چیزیں دے دی۔ اللہ اکبر اس کے بعد علی اکبر اپنے والد امام حسین کے چہرے کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھتے گئے اور خیمے میں موجود اہل بیت اطہار کی ازواج اور دیگر عورتوں کو اللہ اکبر آپ محبت بھری نگاہ سے دیکھتے گئے۔ اس کے بعد آپ میدان کی طرف چل دیتے گئے، یزیدیوں کے مقابلے کے لیے چل دیتے گئے۔ جب آپ میدان کارزار میں آئے 18 سال کی عمر کے، اور آپ کا چہرہ حضور کے حسن کا خطبہ پر رکھا گئے، شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے، اور امام حسین کے لختے جگر گئے، نور نصر گئے، اور ہر ضد امام حسین نے علی اکبر کی پوری کی گئے۔ بہت محبت اور پیار کرتے تھے امام حسین، اور اللہ پر یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین جب علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے تو انہیں سکون آ جایا کرتا تھا، سکون اور میسر آ جایا کرتا تھا۔ بلکہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اکبر کے ساتھ ہوتے، علی اکبر بھی چل رہے ہوتے، عباس علم بردار جب آپ کی معیت اور آپ کے ساتھ میں ہوتے تو عباس علم بردار جھک جھک کے چلتے تھے، کیونکہ عباس علم بردار کا قد لمبا تھا، اس لیے آپ جھک کے چلتے۔ کسی نے پوچھا عباس علم بردار اتنا جھک کے کیوں چلتے ہو؟ تو عباس علم بردار نے کہا تھا کہیں میرا سایہ علی اکبر کے سائے پر نہ پڑ جائے، کہیں میرا سایہ علی اکبر کے سائے پر نہ پڑ جائے اور علی اکبر کی توہین نہ ہو جائے، اس لیے میں جھک جھک کے چلتا ہوں، کہیں میرا سایہ علی اکبر کی تصویر پر نہ پڑ جائے، ان کے سائے پر نہ پڑ جائے۔ اتنی محبت اور احترام اور اتنے اللہ اکبر کمال اور خوبی والے 18 سال کی عمر میں اللہ اکبر میدان کارزار میں اترے، دشمنوں کے مقابلے میں آئے، جہاں اللہ پر تر و تازہ لشکر جو کھا پی کے اور اللہ پر ہاتھوں میں ہتھیار لیے ہوئے اور چاروں طرف سے گھیرا ہوا گئے، اللہ اکبر یہ سارا لشکر سامنے موجود ہے۔ علی اکبر 18 سال کی عمر میں میدان کارزار میں آئے اور آپ نے یہ رجز پڑھی، آپ نے یہ شعر پڑھا، آپ میدان میں اتر آئے اور آپ نے کہا انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میدان کارزار میں آئے اور آپ کہتے ہیں کہ یزیدیو میں علی بن حسین ہوں، مجھے علی اکبر کہا جاتا ہے اور میرے والد حسین کے فاتح خیبر حضرت علی کے شہزادے کے، اور آپ نے فرمایا ہم اہل بیت رسالت کے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب گئے،
ہم حضور کے سب سے زیادہ قریب گئے. آپ نے یہ رجز پڑھی اور اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یزیدیو آؤ میرے مقابلے کے لیے. جسے قوت حیدری دیکھنے کو اور اللہ اسد اللہ کی اگر کسی کو طاقت دیکھنے کو تو میرے مقابلے میں آؤ. بیان کیا جاتا ہے جب علی اکبر میدان میں اتر آئے نا اور جب آپ نے شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے آپ نے کہا کہ جو میرے مقابلے آ سکتا ہے میرے مقابلے میں آ جائے. جو مجھ سے لڑنا چاہتا ہے وہ مجھ سے لڑ لے اور اللہ جو میرے مقابلے میں آنا چاہے آئے. کتنا بھی بہادر ہو کتنا بھی طاقت والا ہو تم میں جو سب سے بہادر ہو وہ میرے مقابلے میں آئے. علی اکبر اس سے مقابلہ کرے گا. جو حسین کا شہزادہ ہے جس کی رگوں میں خون علی دوڑتا ہے خون فاطمہ دوڑتا ہے وہ مقابلہ کرے گا. جس کو علی اللہ اکبر اسد علی کی طاقت دیکھنے کو وہ میرے مقابلے میں آئے. جب آپ یہ کہہ رہے تھے نا یزیدیوں سے کسی کے مجال نہ ہو سکے کہ امام حسین اللہ اکبر حضرت علی اکبر کے مقابلے میں تنہا آ سکے. کسی کے مجال نہ ہو سکے. ڈر گئے کانپ گئے اور میدان کرب و بلا کا ایک ایک ذرہ کانپ اٹھا کہ یہ علی اکبر کیا کہہ رہے گے. اور کسی یزیدی لونڈے کے اندر اتنی طاقت اور مجال نہ ہو سکی کہ علی اکبر کے مقابلے میں آ سکے. علی اکبر بار بار کہتے رہے کہ آؤ میرے مقابلے میں. ڈر لگتا ہے مجھ سے. اگر قوت حیدری دیکھنی ہو تو آؤ میرے مقابلے میں. کوئی نہ آیا. تو آپ دیکھیں سامنے اتنے ہزار کا لشکر گئے. حضرت علی اکبر خود اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے یزیدی لشکر میں پہنچ جاتے گا. یزیدی لشکر میں جاتے گئے اور جانے کے بعد ان کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے گئے. کبھی یزیدی قافلے کے کبھی یزیدی لشکر کے میں منا پر اللہ اکبر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے گئے. کبھی میں سرا پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے گئے اور کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے گئے. چاروں طرف اپنے گھوڑے کو دوڑاتے گئے. جس طرف یزیدی نظر آتے گئے آپ اس صف میں گھس جاتے گئے. جہاں یزیدی دکھائی دیتا گئے آپ اس صف میں گھس جاتے گئے اور آپ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے گئے. بیان کیا جاتا ہے کہ علی اکبر جس طرف اپنے گھوڑے کو گھماتے اور جس طرف آپ حملہ کرتے کئی یزیدیوں کے سروں کو آپ اڑا دیتے واصل جہنم کر دیتے. یہ تنہا 18 سال کی عمر میں یزیدیوں کے مقابلے میں علی اکبر پہنچے گئے. علی اکبر ہزاروں کے مقابلے میں پہنچے گئے اور لڑ رہے گئے. کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا کئی ایک کو زخمی کیا. ان کے صفوں کو درہم برہم کیا اور ادھر سے ادھر بگایا. جب لوگ بھاگنے لگے کوئی مقابلے کی طاقت نہ لا سکا. اب اللہ پر میدان کربلا میں کڑی دھوپ پڑ رہی تھی اور اللہ پر 3 دن کے بھوکے پیاسے گئے. 3 دن سے ایک لقمہ حلق کے نیچے نہیں اترا گے. پانی کا ایک گھونٹ میسر نہیں ہوا گے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شہزادے بڑی بہادری کے ساتھ یزیدیوں کا مقابلہ کرتے گئے اور ان کی صفوں میں گھس کے ان کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے نظر آئے. یہاں تک کہ جب آپ کو شدت کی پیاس لگی اور دیکھا کہ یزیدی ادھر سے ادھر بھاگ رہے گئے آپ امام حسین کے پاس واپس آئے. امام حسین کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگے کہ ابا حضور میں نے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا. انہیں واصل جہنم کر دیا. کئی ایک کو زخمی کر دیا گیا. اب کوئی نہیں جو میرے مقابلے کے لیے آ سکے. پھر بھی یزیدی لوگ کھڑے گئے. لیکن ابا حضور مجھے شدت کی پیاس لگی گئی. میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو کھانا بھی کچھ نہیں کھایا گیا. اگر مجھے پانی کے چند قطرے مل جائے تو میں سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دوں گا. سارے یزیدیوں کو. یہ ابا حضور فقط پانی کے چند گھونٹ مل جائے. اب اللہ اکبر جنہیں جام شہادت نوش کرنا تھا جنہیں اللہ اکبر نانا کے ہاتھوں جام کوثر پینا تھا اب خیمے میں پانی کہاں تھا جو امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو دیتے. کھانا کہاں تھا جو دیتے. 3 دن کے بھوکے پیاسے میدان کرب و بلا کے اندر گئے. اللہ اکبر امام حسین نے اپنی انگوٹھی کو نکالا. ذرا وہ وقت وہ منظر اپنے سامنے لائے گا کیسا وقت ہوگا جب 18 سال کا نوجوان اتنے ہزار لشکر پر اللہ بھائی اتنے ہزار لوگوں کا لشکر گئے تنہا مقابلے میں جا کر ان کی صفوں کو درہم برہم کر دیا اور انہیں ادھر سے ادھر بگایا. اور اللہ جب پیاس لگی امام حسین کے پاس آئے. امام حسین نے اپنی انگوٹھی کو نکالا اور اپنے شہزادے کے منہ میں رکھا اور کہا کہ بیٹے اسے چوس لو کچھ تسکین ہو جائے گی کچھ سکون مل جائے گا. بیٹے اسے چوس لو. اللہ اکبر علی اکبر کے منہ میں جب انگوٹھی رکھی اور باپ اپنے اللہ اکبر امام حسین اپنے بیٹے سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے بیٹے جاؤ اب مقابلے کے لیے انگوٹھے چوس لو کو سکون مل جائے گا. اور کہا کہ بیٹے اب وہ وقت قریب گئے تمہیں نہر فرات اور دنیا کا پانی نہیں اپنے نانا کے ہاتھوں تمہیں جام کوثر پینا نصیب ہو جائے گا.
اب وہ وقت قریب آ گیا کہ بیٹے یہ انگوٹھی چوس لو کچھ سکون ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جب ایک مشفق باپ کی، شفقت والے باپ کی جب یہ پیار بری باتیں سنی تو اللہ بس سکون آیا اور انگوٹھی چوسنے لگے۔ اس کے بعد اللہ اکبر حضرت علی اکبر پھر تیار ہوئے، پھر مقابلے میں گئے اور میدان میں جانے کے بعد یزیدیوں کو لڑکارتے ہوئے کہا یزیدیوں آؤ میرے مقابلے کے لیے۔ 3 دن سے یہ علی پیاسا گئے، 3 دن کا بھوکا گئے، لیکن کسی میں مجال ہو جو تم میں سب سے بہادر ہو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ یہ حسین کا شہزادہ جن کی رگوں میں خون علی گئے یہ تمہارا مقابلہ کرے گا، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ تو اب بیان کیا جاتا ہے کہ عمرہ بن سعد نے طارق بن شیس سے کہا اے طارق شرم آنی چاہیے، ایک 18 سال کا نوجوان میدان میں اتر کر اللہ اکبر مقابلے کی دعوت دے رہا ہے۔ پہلے مرتبہ جب آیا بار بار للکارتا رہا، جب کوئی نہ آیا تو اتنے ہزار لوگ کھڑے گئے صف میں آ کر تمہاری صفوں کو درہم بردہم کر دیا اور اللہ اکبر تمہارا ناس کر دیا اور تمہیں واصل جہنم کر دیا۔ اب یہ کئی دن کا بھوکا اور پیاسا گئے، ایک لقمہ نہیں ملا، ایک گھونٹ پانی نہیں ملا گے اور دھوپ بھی کڑی پر لگی گئے، تھکا ہوا لگ رہا ہے اور پھر للکار کر کہہ رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ پھر بھی تم لوگوں کو ذرہ برابر بھی حیا نہیں، شرم نہیں ہے کہ اللہ بھائی اس کے مقابلے میں جائے اور ان سے لڑے؟ اتنی بھی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ عمرو بن سعد نے طارق بن شیس سے کہا اے طارق اگر تو علی اکبر کے مقابلے میں جائے گا اور ان کا سر قلم کر دے گا، سر کو میرے پاس لے کر آئے گا تو میں موصل کی گورنری ابن زیاد کے پاس جا کر کہوں گا کہ اسے موصل کی گورنری دے دے، یہاں کی گورنر وہاں کا تو گورنر ہو جائے گا، یہ اس کو لالچ دی۔ اب طارق بن شیس کو یہ دنیا میں لالچ دل میں رچ بچ گئی کہ موصل کی گورنری ملے گی، میں وہاں کا گورنر ہو جاؤں گا، یہ 18 سال کا بچہ تو کیا ہے، میں ابھی مقابلے میں جاتا ہوں اور اس کا سر قلم کر کے عمرو بن سعد کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے کہاں پتا تھا کہ اللہ اکبر جو ہزاروں کی تعداد میں ہو ان کے صفوں میں چلا جائے تو درہم برہم کر دے، تو تیرے جیسا ایک خبیث اگر آ جائے تو علی اکبر سے کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ علی اکبر کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ آیا بڑے گیز و غضب میں اور تیور دکھاتا ہوا اپنی بہادری کے اب گیت گاتا ہوا آیا، کہا میں بڑا بہادر ہوں، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ یہاں تک کہ علی اکبر کے مقابلے میں آیا، علی اکبر نے اس پر ایک ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ہی وار میں واصل جہنم ہو گیا۔ جب طارق بن شیس کو دیکھا کہ یہ میدان کربلا میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے پڑے گئے تو اس کے لڑکے کو غصہ آ گیا، اور اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا عمرو بن طارق، دیکھا اپنے باپ کو خاک و خون میں گلتا دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا تو اللہ یہ بھی دوڑا ہوا آیا علی اکبر کے مقابلے میں۔ علی اکبر نے ایک ہی نظام مارا، اس سے واصل جہنم کر دیا۔ اب اس کا دوسرا بیٹا آیا، اللہ اکبر، اس کا دوسرا بیٹا آیا، بیان کیا جاتا ہے کہ طلحہ بن طارق اس کا نام تھا، یہ آیا، امام حسین کے شہزادی علی اکبر نے ایک ہی وار میں اور اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ اب دیکھیں میدان کربلا میں 18 سال کے نوجوان کو دیکھ کر بڑے بڑے سرما، بڑے بڑے بہادر جن کی بہادری کے قصے پڑھے جاتے تھے، ایسے ایسے بہادروں کے دانت کھٹے ہو گئے، ایسے ایسے بہادروں کے اللہ اکبر اتنے بڑے بڑے سرما لوگ ان کے دانت کھٹے ہو گئے، کوئی مقابلے کے لیے نہ آ سکا۔ عمرو بن سعد نے کہا کوئی تو مقابلہ کرو، آخر اس نوجوان میں کیا ہمت اور کیا طاقت ہے، ذرا کوئی تو مقابلہ کرو۔ تو اللہ اکبر، عمرو بن سعد نے ایک مشہور بہادر جس کا نام تھا مصرع بن غالب اس کو بھیجا اور کہا کہ تو بڑا بہادر ہے، تیری بہادری کے قصے بڑے مشہور ہے، تو جا، اور جانے کے بعد ان کے سر کو قلم کر کے میرے پاس لے کر آ۔ اللہ اکبر، یہ جو بڑا بہادر مانا جاتا تھا، دیکھیں بڑے بڑے سرما لوگ بھی علی کے خاندان کے سامنے مچھر کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، مچھر کی طاقت کے برابر بھی نہیں ہو سکتے علی کے خاندان کے سامنے، اور یہ تو حسین ابن علی کا شہزادہ تھا، خون علی تھا۔ اللہ اکبر، ذرا ان کے مقابلے میں ایک ایک دو دو تو کیا ہے، یہ مچھر اور اللہ اکبر مکھی کے برابر بھی ان کی طاقت نہیں ہے علی اکبر کے سامنے۔ یہ بڑا بہادر تھا کہنے پر تو آیا، اللہ اکبر علی اکبر کے سامنے کھڑا ہوا، علی اکبر نے ایک ہی تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے،
اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. اب اللہ اکبر میدان کرب و بلا کا ذرہ ذرہ کام اٹھا. ایک ایک یزیدی کے دل میں ہیبت اور ڈر بیٹھ گیا, ڈر آ گیا کہ اللہ اکبر یہ نوجوان کون ہے گے, اللہ اکبر اس میں کتنی طاقت ہے گے کہ ہمارے صفوں میں گھس کے ہمارے صفوں کو درہم برہم کر دیتا گے, اور نامی نام والے بڑے بڑے پہلوان اس کے مقابلے میں جاتے گے, اور کوئی جو بھی جاتا ہے وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے, جو بھی جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. آخر اس نوجوان میں کیا طاقت اور ہمت ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر. اس کے بعد آخر عمرو بن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 لوگوں کے ساتھ 1000 سواروں کے ساتھ یک بار کی حملہ کرنے کا حکم دیا. کس نے؟ عمرو بن سعد نے. اتنے لوگوں کو تو قتل کر دیا. علی اکبر نے ایک ایک کر کے بہادر لوگ آئے, وہ بھی واصل جہنم ہوئے. اب عمرو بن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ کہا کہ سب کے سب ایک ساتھ مل کے حملہ کرو, ایک ساتھ مل کے حملہ کرو. اللہ اکبر. اب 1000 لوگ آئے, علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیرا. اب دیکھیں علی اکبر, اب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا. اللہ آپ کو چاروں طرف سے گھیرا, اور چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد 18 سال کے نوجوان پر اللہ اکبر تیروں کی بارش ہونے لگی, نیزے لوگ ڈالنے لگے. ادھر سے تیر آ رہے گے, ادھر سے تیر آ رہے گے. ذرا دیکھو تو صحیح وہ کیسا منظر ہوگا, کیسا عالم ہوگا کہ 18 سال کا نوجوان درمیان میں ہو اور ہزاروں کا لشکر ہو, اور اللہ چاروں طرف سے تیر آئے, چاروں طرف سے تیر اور تلواروں کے وار. اور اللہ بیان کیا جاتا ہے کہ علی اکبر کے جسم پر تلواروں کے کئی وار لگے تھے, نیزوں کے کئی وار تھے. اللہ آپ کا جسم اقدس یہ خون سے لت پت تھا, آپ کے جسم سے خون بہ رہا تھا, اور چاروں طرف سے یزیدیوں نے اللہ اکبر خون کی بارش کر دی. اللہ اکبر چاروں طرف سے یہ تیروں کی بارش کر دی. جب چاروں طرف سے تیر آنے لگے, علی اکبر کو لگنے لگے, سینے میں لگا, لب بازو میں لگا, اور سینے پر زخم ہوئے, تلواروں کے وار لگے. تو اللہ اکبر آخر اس نوجوان علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھوڑے سے فرش زمین پر آ گئے, زمین پر گر گئے. اور اللہ اکبر آپ نے کہا یا ابتاہ ادرکنی, اے ابا حضور میری خبر لیجیے, اے ابا حضور میری خبر لیجیے, میں گھوڑے سے زمین پر آ چکا ہوں. جب امام حسین نے درد بھری آواز اپنے بیٹے کی سنی, اللہ اکبر یہ کیسے باپ ہے, یہ کیسے اللہ اکبر صبر و تحمل کے جبل استقامت ہے کہ اللہ اکبر ایک طرف حضرت قاسم کی لاش, ایک طرف حضرت عباس علم بردار کی لاش, اپنے ساتھیوں کی لاشیں موجود ہے. اب آواز آئی اپنے بیٹی علی اکبر کے, کہا کہ ابا حضور میرے خبر لیجیے. امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کے آئے تو دیکھا کہ اللہ اکبر امام حسین کا لخت جگر نور نظر اور شبیہ پیغمبر, جن کا چہرہ دیکھو تو حضور کا چہرہ یاد آ جائے, جن کی گفتگو سنو تو حضور کی گفتگو یاد آ جائے, جن کا بیٹھنا دیکھو تو حضور کا بیٹھنا یاد آ جائے, جن کا چلنا دیکھو تو حضور کا چلنا یاد آ جائے. اور اللہ اکبر اگر جن کی زبان جب وہ بولتے گے تو لبوں سے پھول جھڑتے گے, اللہ اکبر اگر جہاں چل دیتے گے وہاں خوشبو کا عالم پیدا ہو جاتا ہے. اتنے خوبصورت 18 سال کے نوجوان کو ان یزیدیوں نے ہزاروں کی تعداد میں مل کر گھیر کر چاروں طرف سے حملے کر کے تیر بسا کے نیزے چلا کے تلواروں کے وار کر کے شہید کر دیا. آپ فرش زمین پر آئے, آواز سے امام حسین تشریف لائے. اللہ اکبر دیکھا کہ میرا شہزادہ علی اکبر جس کی میں نے ہر ضد پوری کی, ہر ہٹ کو میں نے پورا کیا, ہر کام میں نے اس کا کیا, آج اللہ اکبر جس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا, آج وہ چہرہ خون میں نہایا ہوا ہے, آج اس کا جسم خون میں نہایا ہوا ہے. علی اکبر کو دیکھا, آپ نے اٹھایا, چہرے سے گرد صاف کی, جیسے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگے. علی اکبر نے آنکھوں کو کھول دیا, علی اکبر نے آنکھوں کو کھولا. اس کے بعد امام حسین کے چہرے کا دیدار کرنے لگے, اور امام حسین کی گود ہی میں آپ کے چہرے کا دیدار کرتے کرتے آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے, آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. علی اکبر کو امام حسین نے اٹھایا. ذرا دیکھیے وہ امام حسین صبر و تحمل کی کیسے جبل استقامت تھے کہ اللہ اکبر یہ وہ اللہ اکبر صبر کے پہاڑ گئے کہ جنہوں نے حضرت قاسم کی بھی لاش کو اٹھایا, عباس علم بردار کی بھی لاش کو اٹھایا, ساتھیوں کی لاشوں کو بھی اٹھایا, اور اللہ اکبر جب باری آئی تو اپنے بیٹے کی بھی لاش کو اٹھایا اور اٹھا کے خیمے کی طرف لائے. اللہ جب خیمے کی طرف لائے تو خیمہ میں موجود اللہ وہ
مظلوم عورتیں اہل بیت کے پاک باز عورتوں نے دیکھا کہ علی اکبر بھی شہید ہو گئے اور امام حسین انہیں ہاتھوں میں لے کر آ رہے گئے. جب خیمے میں رکھا تو اللہ اکبر اہل بیت اطہار کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, امام حسین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی کہ اے میرے پروردگار, یہ کیسا وقت ہے, یہ کیسا عالم ہے کہ جن لوگوں نے خطوط لکھ لکھ کر ہمیں یہاں پر بلایا اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے ہم کو جان پر کھیلنے کی دعوت دی, ہم سے اللہ پر وعدے کیے, اور آج جب ہم یہاں پر اس سرزمین پر پہنچے اور سفروں کی مشقتیں برداشت کر کے آج ہمارے ساتھ یہ ہو رکھا کہ اللہ اکبر کہ علی اکبر کو بھی شہید کر دیا, قاسم کو بھی شہید کر دیا, عباس علم بردار جو میرا علم اٹھانے والے تھے انہیں بھی شہید کر دیا. اے مولا یہ کیسا وقت ہے, تو اے اللہ مجھے صبر عطا فرما, اے اللہ مجھے صبر عطا فرما. اللہ اکبر علی اکبر کی لاش کو رکھا. اب دیکھیں سارے ساتھیوں کی اور اہل بیت اطہار کی لاشیں پڑی گئیں. اب اتنے میں حضرت علی اصغر کی والدہ امام حسین کی بیوی آ کر کہتی گئے امام حسین سارے اہل بیت اطہار یک کے بعد دیگر میدان کربلا میں جا رہے گئے. اب تو اللہ اکبر یہ شہزادہ علی اکبر بھی شہید ہو چکا گئے, لیکن ایک شیرخوار بچہ گئے, آپ ہی کا شہزادہ, آپ ہی کا خون, میرا بیٹا دنیا جسے علی اصغر کہتی گئے. اے نواز رسول یہ اتنا پیاسا گے, اتنا بھوکا گے کہ اللہ اکبر اگر ہم لوگ بھوکے ہوں تو برداشت کر سکتے گے, لیکن علی اصغر تو کو ذرا دیکھو کہ پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو باہر نکال دیتا ہے. علی اصغر کی طرف دیکھو کہ اللہ اکبر پیاس کی شدت کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے ہاتھ پار مارتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی اللہ اکبر پیاس کی شدت کو دیکھ کر میرا دل پاش پاش ہویا جا رہا ہے. اہل بیت اطہار کی آنکھیں اشک بار گئے کہ اس بچے نے ان ظالموں کو کون سا مال لوٹ لیا گیا, کون سا ظلم کیا گیا, کون سی عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا اس چھوٹے نونہال بچے نے, کہ آج اس پر بھی یہ نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا گیا, آج اسے ایک گھوٹ پانی بھی نصیب نہیں کی گئے. اے نواز رسول آپ ایک کام کیجئے, اس کو ہاتھ میں اٹھائیے اور یزیدیوں کی طرف جائیے اور جانے کے بعد کہیے کہ اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا گیا, اس سے تو کم از کم پانی کے چند گھوٹ مل جائے تاکہ اس کی جان میں جان آ جائے. اس کا تڑپنا, اس کا بلکنا, اس کا رونا اور اس کی پیاس کی شدت ہم سے نہیں دیکھی جاتی ہے. اے ظالمو تھوڑا تو رحم کھاؤ, تھوڑا ترس کھاؤ, میرے جان کے دشمنوں کو لو مجھے قتل کر دو, مجھے شہید کر دو, لیکن اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا, اسے چند گھونٹ پانی دے دو. اگر اسے چند گھونٹ کوئی پانی پلا دے گا قیامت کے دن اس کے نانا تمہاری شفاعت کر دیں گے, کوئی تو چند گھونٹ پانی پلا دو. اللہ اکبر بیوی نے جب یہ کہا, روایتوں میں تاریخ کی کتابوں میں آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے اس چھوٹے شیرخوار بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر لائے اور ظالمان سنگ دل یزیدی کہ اللہ جن پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی, جو اصلی بدبخت تھے, جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی, امام حسین لے کر آئے علی اصغر کو اور کہنے لگے اے یزیدیو تم میری جان کے دشمن ہو, تم میرے جان کے دشمن ہو, مجھے دھوکہ دے کر یہاں بلایا گیا, لیکن یہ علی اصغر اس کی پیاس کو تو ذرا دیکھو, ذرا اس کی طرف تو دیکھو, یہ کیسا بلک رہا گے, یہ کیسا رو رہا گے, اور اس پر کیا بیت رہی ہے, ہاتھ پاؤں مار رہا گے. اور امام حسین کہتے کہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھا کے کہہ رہا کہ مجھے چند گھونٹ پانی دے دو, اس کے چھوٹے ہاتھ تمہاری طرف بڑھ رکھے گے اور یہ کہہ رہا ہے کہ چند گھونٹ پانی دے دو, تم میرے جان کے دشمن ہو, لیکن یہ میرے شہزادے علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, تمہارا کون سا مال لے لیا ہے, تم پر کون سا ظلم کیا گیا اس بچے نے, ابھی تو اس کے شیرخواری کے دن گئے, ابھی دودھ پینے کے دن گئے اور اس کا پانی کی وجہ سے ترس رکھا کہ چند گھونٹ اسے پانی دے دو. کیا کہا, چند گھونٹ اسے پانی دے دو. اللہ اکبر جب امام حسین نے یہ بات عرض کی, لیکن سوچے کہ جس نے اتنے سارے خطبے دیے ہو تو ظالمان سنگ دل پر کچھ اثر نہ ہوا ہو, جو ازالی بدبخت ہے پتھر سے زیادہ جن لوگوں کے سخت دل گئے کچھ اثر ان پر نہ ہوا. اللہ اکبر یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے علی اصغر ہاتھ میں گئے, علی اصغر کی والدہ انتظار کر رہی ہے کہ شاید یزیدیوں کو رحم آ جائے, میرے بچے کو پانی دے دیں گے, میرا بچہ خوشی سے واپس آئے گا اور میں اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھوں گی تو میرے دل کو سکون مل جائے گا. علی اکبر کو دیکھ کر آنکھیں اشک بار گیا, عباس علم بردار کو دیکھ کے آنکھیں اشک بار گیا, شاید میں علی اصغر کو دیکھ لوں کہ انہیں بھی چند گھونٹ پانی مل گیا, انہیں چند گھونٹ پانی ملا گئے تو مجھے دیکھ کے سکون ہو جائے گا. اللہ اکبر جب امام حسین نے ان کے سامنے یہ کہا کہ علی اصغر کو چند گھونٹ پانی دو, تو اللہ اکبر جن کی تقدیر میں کہتے ہیں کہ اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود, مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو, جس نے شیرخوارگی کے عالم میں جام شہادت نوش کیا اور نبی کے دین کو بچایا, جس نے اللہ اکبر شیرخوارگی کے عالم میں اللہ اکبر اس حسین, اللہ اکبر اس علی اصغر کے
اللہ اوپر لاکھوں سلام لاکھوں درود ہو۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسین نے یہ تقریر کی تو ان پر کچھ اثر تو نہ ہوا، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں آیا ایک اصلی بدبخت کہ جس کے اوپر جہنم واجب تھی، جہنم میں جلے گا اور تا قیامت، بلکہ اس کے بعد بھی جلے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ بدبخت اور یہ اصلی بدبخت جس کا نام تھا حرملہ بن کاہل۔ جب امام حسین نے پانی طلب کیا علی اصغر کے لیے تو حرملہ نام کیا ہے؟ حرملہ کیا نام ہے؟ حرملہ۔ اس بدبخت کا نام بھی یاد کر لو، اور اس لیے نہیں کہ کچھ کرے، اس لیے کہ جب بھی اس کا نام سنو تو اس پر لعنت بھیج دو۔ یہ علی اصغر کا خون کا پیاسا جس نے علی اصغر کے ساتھ یہ کیا، چھوٹے بچے کے ساتھ، کہ اللہ اکبر ہے، سب خون کے پیاسے تھے امام حسین کے، لیکن یہ پیاسا تھا علی اصغر کے خون کا، یہ علی اصغر کے خون کا پیاسا۔ اللہ اکبر۔ حرملہ بن کاہل نے اللہ اکبر تیر کا ایک ایسا نشانہ باندھ دیا، تیر کا ایک ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچے کہ جو بچہ اتنے دن سے پیاسا ہو، بھوکا ہو، اور شدت پیاس کی وجہ سے جو ہاتھ پار مار رہا ہو اور زبان کو باہر نکلتا ہو، یزیدیوں کو رحم تو نہ آیا، بلکہ ایک حرملہ بن کاہل نے ایسا تیر چلایا کہ آپ کے گلے کو چیرتا ہوا، چھیدتا ہوا، ایسا نہیں کہ صرف لگا، چھیدتا ہوا اللہ ابا گلے کے آر پار ہو کے امام حسین کے بازو میں وہ تیر پیوست ہو گیا، گلے کو چیرتا ہوا۔ ذرا سوچے اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب تیر لگا نا، یہ اللہ نے کیسا امام حسین کو صبر عطا فرمایا تھا، کیسا صبر عطا فرمایا تھا کہ اللہ اکبر امام حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کے حلق سے وہ تیر نکالا تو جو بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اپنی زبان کو کبھی باہر نکالتا، ہاتھ پاؤں مارتا، جب وہ تیر اس حلق سے نکالا تو اس حلق سے پانی نہیں بلکہ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا، خون کا فوارہ نکلا، وہ اللہ وہ خون بہنے لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر کے پہاڑ بنے۔ اللہ آپ نے علی اصغر کو اللہ لے کر خیمے کی طرف آئے۔ اب ادھر علی اصغر کے والد انتظار کر لگے گئے، جب امام حسین کو آتا ہوا دیکھا تو خوش ہو گئی کہ شاید میرا بچے کو پانی کے چند گھونٹ مل گئے اور میرا بچہ خوشی سے آ رہا ہوگا، میرے بچے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر میں سارے غم بھول جاؤں گی۔ یہ ماں انتظار میں خیمے میں کھڑی گئی، امام حسین کو آتا ہوا دیکھا، خوش ہو گئی۔ امام حسین قریب آئے، امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو کھولا اور کہا کہ پانی تو نہیں ملا گے، یہ علی اصغر وہ ہے جنہیں حضور کے ہاتھوں جام کوثر مل چکا ہے، حضور کے ہاتھوں جام شہادت اللہ اکبر ہے، انہوں نے علی اصغر نے جام شہادت نوش کر لیا گیا اور ان قریب انہیں جام اللہ اکبر حوض کوثر کا جام پینا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر جب علی اصغر کی والدہ نے دیکھا تو کہا ہائے یہ کیا مصیبت، یہ کیا مصیبت اللہ اکبر کہ ان یزیدیوں کو ظالموں کو اتنا بھی رحم نہ آیا کہ اس چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دے، اور اس پر بھی تیر چلا کے اسے بھی شہید کر دیا، اس پر بھی تیر چلا کے اللہ اکبر اسے بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر امام علی مقام نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرے سارے کنبے والے کے بعد دیگر شہید ہو لگے گئے، لیکن آج تو علی اصغر نے بھی اللہ پر شہادت دے کر تیرے امتحان میں میرا یہ بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، تیرے امتحان میں میرا بیٹا شہید ہو کے اے اللہ کامیاب ہو چکا ہے، اس کی قربانی کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، اس کی قربانی کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی اور علی اصغر کو ان کے ماں ان کے والدہ کی گود میں دیا اور کہا کہ بیوی اسے اللہ اکبر ایک طرف رکھو، اور بیان بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر جب حضرت علی اصغر جب شہید ہوئے تو اللہ اکبر سارے اہل بیت اطہار جو پاک باز عورتیں تھیں آنکھیں اشک بار ہو گئی، کیوں نہ ہو کہ ایک نوجوان کا جنازہ اگر ہمارے گھر سے نکل جائے تو اللہ اکبر ہماری حالت کیا ہوتی ہے، تو اللہ اکبر جوان تو جام شہادت نوش ہی کر چکے، اللہ اکبر یہ چھوٹا شہزادہ علی اصغر تھا، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، انہوں نے بھی تڑپ تڑپ کر اللہ اکبر اپنی جان کو راہ خدا میں پیش کیا۔ یہ ہے علی اصغر، یہ ہے علی اصغر۔ ایک شاعر تو کہتا ہے کہ پھول تو 2 دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، کہ پھول تو 2 دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان گنچوں پہ گئے جو بے کھلے مرجا گئے،
حسرت ان گونچوں پہ کہ جو بے کھلے مرجا گئے۔ اللہ بھائی یہ حضرت علی اصغر کے جنہوں نے جوانی کی منزل پر قدم بھی نہ رکھا اور بارگاہ الہی میں اللہ اکبر اپنے آپ کو پیش کر دیا اور شہید ہو گئے اور اسلام کو بچایا۔ بتاؤ کتنے احسانات ہیں اہل بیت اطہار کے ہم پر، کتنے احسانات ہیں کہ کیا ان احسانات کا بدلہ کوئی چکا سکتا ہے؟ اگر قیامت تلک اگر اولادیں پیدا ہوتی رہے اور ساری اولادوں کو اگر وہ حضرت علی اصغر کے نام پر قربان بھی کرے تو کیا علی اصغر کے شہادت کا حق عطا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہو بھائی یہ حضرت علی اصغر کے جنہوں نے شیر خارگی میں اللہ اکبر اپنی جان کو بارگاہ الہی میں پیش کیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے گئے کہ رب تبارک و تعالی ان اہل بیت اطہار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی فضل و کرم اور رحمت و برکات کی بارش نازل فرمائے اور اللہ ان تمام اہل بیت اطہار کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان سب سے اللہ ہم سب کو پیار سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، اب غور سے سن لیجئے کہ اگر ہمارے بچے چھوٹے ہیں نا، چھوٹے، یہ میرا دل کہتا ہے کہ میں یہ کہہ دوں آپ کو کہ اگر ہمارا بچہ چھوٹا ہے اور ہاتھ میں لے کر اسے ہم ہاتھ میں رکھ کر اسے پیار محبت کرتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس بچے پر علی اصغر کا 11 مرتبہ نام پڑھ کے دم کر دینا، انشاءاللہ علی اصغر کا خیرات اسے بھی نصیب ہو جائے گی۔ علی اصغر اللہ علی اکبر کی طرح اپنے تمہارا فرما بردار ہو جائے گا۔ علی اصغر کا نام لے کر اپنے بچے پر دم کر دیجیے گا، انشاءاللہ تمہارا بچہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور کئی لوگوں کو شکایت ہے نا کہ رات کو بچہ بہت حیران کرتا گئے اور روتا گئے اور پھر تعویذ بنانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگتے گئے۔ میں ایک وظیفہ بتا دو کہ اگر تمہارا بچہ رو رہا ہو تو اس کے کان میں تھوڑی آواز سے کہ تم سنو، تمہارا بچہ سنے، اتنی آواز سے صرف یا علی اصغر یا علی اصغر یا علی اصغر 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دینا۔ میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا جذبہ یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ علی اصغر کے صدقے میں اللہ تمہارے بچے کو شفا عطا فرما دے گا، آرام مل جائے گا۔ علی اصغر کا اللہ بھائی یہ مقام اور مرتبہ ہے، یہ میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ تمہارے گھروں میں پریشانی ہو، تمہارے گھروں میں اللہ بس صرف دکھ ہی دکھ ہو اور تمہارے گھروں میں اعلیٰ پریشانی کا عالم ہو، بس ایسے وقت میں اپنے گھروں میں اللہ اکبر امام حسین اور آپ کے تمام اہل بیت اور تمام ساتھیوں کے نام پر صرف بس عصر کی نماز کے بعد فاتحہ خوانی کر دیں، یا جب بھی وقت ملے فاتحہ خوانی کر دے اور جتنا ہو سکے پڑھ کے ان کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ انشاءاللہ دیکھیں اگر ان کے نام پر ایک فاتحہ خوانی محبت میں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساری مشکلوں کو دور فرما دے گا، ساری مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ یہ اہل بیت اطہار ہے کہ اللہ اکبر ایک کے بعد دیگر آتے رہے اور یزیدیت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور رضائے الہی کی خاطر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کیا۔ ساتھیوں نے بھی کیا، اولاد عقیل نے بھی کیا، فرزندان علی نے بھی کیا، حضرت قاسم نے بھی کیا، حضرت عباس علمبردار اور حضرت علی اصغر، ان سارے رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب نے اپنی جانوں کو قربان کر کے راہ خدا میں پیش کر کے یہ بتا دیا، یہ بتایا کہ جو بھی فقط رضائے الہی کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا گے تو انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جایا کرتا گے، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا گے۔ یہ اللہ میں نے یہاں تک آپ کے سامنے ساری باتیں عرض کی گئی تو اول سے شروع سے لے کر اب تک میں نے جتنی بھی تقریریں کی بیان کی اور جو بھی شہادت کے واقعات اور جو بھی جنگ کربل کی ابتدا اس سے قبل جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے لے کر حضرت علی اصغر تک، حضرت علی اصغر کی شہادت تک میں نے کئی واقعات اور کئی باتیں، کئی احادیث اور کئی قرآن آیات آپ کے سامنے پیش کی گئے اور کئی افراد جتنے لوگ بیٹھے گئے اور جو لوگ آج آ بھی نہیں سکے گا ان سب نے سماعت کیا گیا، تو میں ان سب کے سامنے آج ایک عرض کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ شروع سے لے کر آخر تک جتنی بھی تقریریں میں نے کی اور آپ نے سنی، اگر میرے بولنے میں سننے میں کہیں قرآن آیات پڑھنے میں یا حدیث پڑھنے میں یا واقعہ بتانے میں کہیں غلطی ہوئی ہو یا آپ نے کہیں غلط سن لیا ہو تو رب قدیر اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو سچی باتیں سیکھ کر سچی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و
واتوب الیہ۔ اے اللہ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی خیرات نصیب فرما اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما۔ علی اکبر، علی اصغر، حضرت قاسم، عباس علمبردار اور تمام فرزندان علی اور تمام فرزندان عقیل اور تمام فرزندان مسلم کی شہادت، ان کے صدقہ و طفیل مالک و مولا ہمارے کاروبار، عمر میں، علم میں بے بہا برکت عطا فرما اور ان سب پاکیزہ نفوس کے صدقے میں اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما اور قیامت کے دن اللہ ان سب اہل بیت اطہار کے وسیلے سے ہم تمام گنہگاروں کو حضور کی شفاعت کبریٰ عظمیٰ نصیب فرما اور حضور کی شفاعت سے ہم سب کو جنت میں جانا نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اقرأوا الفاتحہ۔ اب انشاءاللہ